وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف وجوہ کفر۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مولوی محمد حسین صاحب کا ایک رسالہ آیا ہے جس میں چینیاں والی مسجد میں قیامت کے عنوان سے آپ نے ایک مضمون لکھا ہے جو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف ہے۔ لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہم اس کو پرافٹ آف قادیان کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نیچے پھر کفر کا فتویٰ مرتب کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ وجوہ کفر کیا ہیں؟ تو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور مولوی چکڑالوی کہتا ہے کہ حدیث کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ حدیث کا پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ کتے کو ہڈی کا چسکا ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قرآن کے لانے میں اس سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ایک چپڑاسی یا مذکوری کا درجہ پروانہ سرکاری لانے میں ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایسا کہنا کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی کرتا ہے۔ احادیث کو ایسی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کفار تو اپنے بتوں کے جنتر منتر کو یاد رکھتے ہیں، تو کیا مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد نہ رکھا؟ قرآن شریف کے پہلے سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کراتے تھے۔ یہی سنت ہے اور اسی کو تعامل کہتے ہیں، اور بعد میں ائمہ نے نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس سنت کو الفاظ میں لکھا اور جمع کیا اور اس کے متعلق تحقیقات اور چھان بین کی۔ پس وہ حدیث ہوئی۔ بخاری اور مسلم نے کیسی محنت کی ہے؟ آخر انہوں نے اپنے باپ دادوں کے احوال تو نہیں لکھے، بلکہ جہاں تک بس چلا صحت و صفائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت کو جمع کیا، اور اکثر حدیثوں میں مثلاً بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہیں۔ مثلاً امامکم منکم کی حدیث کیسی صاف ظاہر کرتی ہے کہ مسیح تم میں سے ہوگا، اور یہ عیسائیوں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی فخر کرتے تھے کہ عیسیٰ پھر آئے گا اور دین عیسوی کو بڑھائے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کہ ہم نے اس کو آسمان پر دیگر فوت شدہ لوگوں میں دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ امامکم منکم ہوگا۔ غرض احادیث کے متعلق ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، اس معاملہ میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن اور تعامل سے بڑھ کر سمجھا جائے، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت کے مطابق حدیث میں ہو اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب حدیث کی کتابیں نہ تھیں تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تمام شاعر اسلام بجا لاتے تھے۔ قرآن شریف کے بعد تعامل یعنی سنت ہے، اور پھر حدیث ہے جو ان کے مطابق ہے۔ مولوی محمد حسین نے پہلے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں ایسا ہی ظاہر کیا تھا کہ جو لوگ خدا سے وحی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہ راست احادیث کی صحت کر لیتے ہیں۔ بعض وقت قواعد علم حدیث کی روح سے ایک حدیث موضوع ہوتی ہے اور ان کے نزدیک صحیح، اور ایک حدیث صحیح قرار دی ہوئی ان کے نزدیک موضوع۔ غرض بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث تین مختلف چیزیں ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق ایک پرانا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب سراج منیر کے آخر میں درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات
سن 1894 یا 95 کی ہے، جب ہم نے یہ رویا دیکھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے اور نماز عصر کا وقت ہے اور ہم نے قرأت پہلے بلند آواز سے کی ہے، پھر ہم کو یاد آیا اور اس کے بعد ہم نے محمد حسین سے کہا کہ ہم خدا کے سامنے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں ہر بات میں صفائی ہو، اگر ہم نے آپ کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے ہوں تو آپ معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دعوت کی اور اس نے عذر خفیف کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور ایک شخص سلطان بیگ نام چبوترا پر قریب الموت تھا اور ہم نے کہا کہ ایسا ہی مقدر تھا کہ اس کے مرنے کے وقت یہ واقعہ ہو، اور ایسا ہی مقدر تھا کہ بہاؤالدین کے مرنے کے وقت یہ بات ہو۔ اس خواب کے بعد حضور نے فرمایا واللہ عالم بالصواب، خواب میں تعینات شخصیہ ضروری نہیں۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی محمد حسین صاحب کی ان دنوں کی حالت کا ذکر کیا جب وہ بات بات میں خاکساری دکھاتے اور قدم قدم پر اخلاص رکھتے تھے اور جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھتے تھے اور وضو کراتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مولویت کو نہیں چاہتا، مجھے اجازت دو، میں قادیان میں آ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ کسی وقت کا اخلاص اور خدمت انسان کے کام آ جاتا ہے، شاید ان وقتوں کا اخلاص ہی ہو جو بالآخر مولوی محمد حسین صاحب کو اس سلسلہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں اور آخر دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے کاموں میں کوئی حارج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایسا ہی اجتہادی طور پر ہمیں بعض لوگوں پر بھی حسن ظن ہے کہ وہ کسی وقت رجوع کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ الہام ہوا تھا کہ لاہور میں ہمارے پاک محب ہیں، وسوسہ پڑ گیا ہے پر مٹی نظیف ہے، وسوسہ نہیں رہے گا، مٹی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔